بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان صدیق اکبر میں ہے، تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون کون سی؟ عرض کیا النظر الیک، حضور ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کا چہرہ پاک ہو، میری آنکھیں ہوں جو ہر وقت اس مقدس چہرے کو تکتی رہیں۔ دوسری چیز عرض کیا انفاق مالی علیک، کہ میں اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسری چیز الجلوس بین یدیک، میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں۔ تو یہ تینوں خواہشیں اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری فرمائیں، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حضر میں رہے اور اپنا مال بھی بے بہا خرچ کیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے دیدار کی طرب کی آپ کے اندر کیا صورت تھی؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام علالت میں تھے تو آپ سے عرض کی گئی کہ آپ حضور فرماتے ہیں نماز پڑھیں۔ جیسے یہ کہا گیا آپ اتنے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، مسجد کے اندر حضور کی زیارت جب نہ ہوئی تو رو رو کے حال سے بے حال ہو گئے اور بے ہوش ہو کے چہرے کے بل زمین پر جا گرے۔ دوسرے صحابہ نے بھی یہ صورتحال دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب رونے کی آواز پہنچی، حضور نے پوچھا کہ یہ کیا رونے کی آواز ہے؟ عرض کی گئی حضور آپ مسجد میں تشریف نہیں لے گئے اس لیے صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد میں حضور کی زیارت نہ کی تو آپ کی کیا کیفیت ہو گئی جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا مال خرچ کیا، قربان کیا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو کہنا پڑا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ سب سے زیادہ صحبت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے جو میرا محسن ہے وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ جتنا حضرت ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو طرب تھی اور جو خواہش تھی، اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، وہ خواہش آپ کی پوری فرمائی۔ حضور کا دیدار بھی کرتے رہے اور حضور پر اپنا مال قربان بھی کرتے رہے، اور حضور کی صحبت میں، حضور کی مجلس میں، اور حضور کے ساتھ ساتھ رہے حضر اور سفر میں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خواہش ظاہر کی تھی کہ میں حضور کا دیدار کرتا رہوں، حضور مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے، تو اس کی اہمیت کا پتہ
چلایا جا سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سبحان اللہ، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کے اندر اکیلے حضور کی زیارت کی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نیکیاں حضور نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ حضرت صدیق اکبر میری ساری نیکیاں لے لیتے، وہ ایک نیکی جو غار والی ہے حضور کا دیدار وہ مجھے دے دیتے۔ تو اس طرح دیکھیے کتنی بڑی اہمیت ہے حضور کی زیارت کی، حضور کے دیدار کی۔ تو سبحان اللہ، ہمیں بھی یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ چلو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے خواب ہی کے اندر حضور کی زیارت کروا دے، تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب کے اندر ہماری زیارت کی اس نے ہماری ہی زیارت کی، کیونکہ شیطان ہماری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں کو سن کے معزوز ہونا چاہیے اور اپنے دل کے اندر جذبہ رکھنا چاہیے کہ حضور کے دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال سب جو ہے وہ قربان کر دیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔